السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کی ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کے اندھیرے کو صبح نے ختم کیا اور اپنے پر پھیلائے طلوع ہوئی۔ ایسے میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر کالام میں بادلوں کا بسیرا تھا۔ رات بھر برستی بارش نے موسم کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ سردی سے ٹھٹھرتے لوگ اس سرد موسم میں اپنے اپنے گھروں میں دبکنے کی بجائے رزق کی تلاش میں نکلے۔ سب اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ دریائے سوات پر سکون سا بہہ رہا تھا۔ آج تمام پرندے عمل کے دروازے کی جانب متوجہ تھے جو اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ پرندوں نے اپنے سر بھی لگائے، مگر ایاز بابا کے گھر میں بنے اس کمرے سے عمل معمول کی طرح نہ نکلی اور نہ ہی پرندوں کو پانی کے ساتھ باجرہ ڈالا۔ اس سے پہلے پرندے اڑتے گلرانہ باجرہ لیے باہر آئی، جس کو آتے دیکھ کر سب خوش ہوئے۔ ان کا رزق جو آ گیا تھا، مگر عمل کے ساتھ سب کی خاص انسیت تھی۔ گلرانہ پانی ڈالتی باجرہ رکھ کر واپس چلی گئی۔ تمام پرندے اپنا رزق چننے لگے، اس امید کے ساتھ کل وہ اپنی سکھی عمل کو ضرور دیکھیں گے۔ ان سب سے 1 کلومیٹر دور پہاڑی پر بنے اس پرائیویٹ کاٹیج کے کمرے میں عمل ایبک کے سینے سے لگی گہری نیند میں تھی، ایسی نیند جو 2 سالوں سے عمل نے نہ لی تھی۔ پرسکون سی سارے غموں کو پس پش ڈالے عمل شفیق اپنے ظالم کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ پرسکون تو عمل کا ظالم بھی تھا جو عمل کو خود سے لگائے سو رہا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق جب ایبک کی آنکھ کھلی تو عمل کو اتنے پاس دیکھتا رکا۔ کتنا ترسا تھا وہ اس پل کی چاہ میں کہ وہ صبح بھی آئے جب وہ اٹھے اور تو عمل اس کے پہلو میں سانس لے رہی ہو اور اپنے وجود کے سارے رنگ اس میں بھر رہی ہو۔ ایبک نے عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے تشنہ لب عمل کے ماتھے پر رکھتے آنکھوں کو موندا۔ عمل کا ماتھا بخار کی حدت سے جل رہا تھا، جس کی گرماہٹ کو ایبک محسوس کرتا عمل کی گرد اپنے حصار مضبوط کر گیا۔ عمل جو بخار کی حدت سے کانپ رہی تھی، ایبک کے حصار مضبوط کرنے پر اس میں سمٹ گئی۔ ڈال، تم ٹھیک ہو نا؟ ایبک نے عمل سے پوچھا جو جاگ گئی تھی اور نام سر ہلاتی ایبک کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ ایبک نے عمل کو اچھے سے کور کرتے اس کا سر چوما اور سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے سر اٹھائے کہ رانا سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلائے، مگر رانا کے میسیجز دیکھ کر ایبک کے ماتھے پر بل آئے، جس میں سب کے کالام میں ہونے کا پیغام تھا۔ ایبک بنا جواب دیے خود سے لگی عمل کو دیکھ کر۔ سب تم سے ملنے آئے ہیں عمل۔ ایبک کی سرگوشی اپنے کان میں سنتی عمل جو بخار کی حدت سے جل رہی تھی، اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولتی ایبک کو دیکھ گئی۔ ان نین کٹوروں میں چھپے شکوے ایبک جانتا تھا، اپنے لب ان پر رکھ گیا، پھر پیچھے ہٹتا عمل کے بال اس کے کان کے پیچھے کر گیا۔ بہت سی باتیں ہیں جو تم سے کرنی ہیں اور کہنی ہیں، پر نہ ابھی تم ٹھیک ہو اور نہ میں۔ ہم بات کریں گے عمل، تمہارا جانا اور یوں چھپ جانا، پر مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ایبک کی بات مکمل ہونے سے پہلے عمل کہتی ہمت کرتی اٹھی۔ عمل، ایبک نے تنبیہ کی، مجھے جانا ہے۔ ایاز بابا، اماں سکینہ اور گلرانہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب وہی میرا خاندان ہے۔ اپنا دوپٹہ لیتی عمل بنا ایبک کی طرف دیکھتی باہر نکلی۔ وہ دور جانا چاہتی تھی ان سب سے۔ وہ کیوں مجھے دوبارہ سب سے ملنے کو کہہ رہا تھا، جبکہ خود ہی ولا خالی کروا کر مجھے مروانے کا بلاسٹ کروایا؟ سچ میں ظالم ہیں آپ، بس آپ ہمیشہ اپنی ہی کرتے ہیں، سرد مہری سے کہتی عمل ہال میں آتی رکی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 9 بجے کالام کے اس کاٹیج میں 3 گاڑیاں آ کر رکی۔ پہلی گاڑی میں حمزہ، فاطمہ اور یالے تھی۔ یالے جو پاکستان پہلی بار آئی تھی بہت خوش تھی۔ وہ دوسری کار میں عائزہ رفیق، جبکہ تیسری کار میں ثاقب چوہان، کوثر بیگم اور دائی اماں سوار تھے۔ جب دائی اماں کو عمل کے ملنے کی خبر ثاقب نے دی تو وہ این جی او کی امور چھوڑتی ان کے ساتھ عمل سے ملنے چلی گئیں۔ رانا اور ریان نے سب کا استقبال کیا، سب عمل سے ملنے کے منتظر تھے، مگر رانا کے بتانے پر کہ عمل اٹھی نہیں ہے، یہ کہہ کر سب کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ فاطمہ، یالے اور عائزہ بڑی مشکل سے قابو کیے بیٹھی تھیں، جبکہ کوثر بیگم سفر کی تھکن سے نڈھال تھی، جس کو ثاقب چوہان نے آرام کرنے کو کہا، مگر وہ پہلے عمل سے ملنا چاہتی تھی۔ تبھی ہال میں صوفے پر پاؤں رکھتی بیٹھ گئی۔ رانا نے میڈ سے کہہ کر ناشتہ لگوا دیا۔ عمل اور ایب کو تو آنے دیتے رانا، پھر شروع کرتے ناشتہ، ثاقب چوہان نے رانا سے کہا۔ اس سے پہلے رانا کوئی جواب دیتا عمل دروازہ کھولنے پھر بند ہونے پر سب نے پلٹ کر وول کے مسٹرڈ سوٹ میں پہلے سے کمزور اور پیلی پڑی عمل کو دیکھا، جو سب کو اپنے سامنے دیکھ کر رکی۔ سب لوگ حیرانی سے عمل کو دیکھ رہے تھے، نہ عمل آگے کو ہوئی نہ ہی کوئی دوسرا۔ آخر کچھ سالوں کی مسافت تھی، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ چپ تھا، کیا کہے کیا بولے، الفاظ سکت تھے تب۔ بدتمیز، بے غیرت، کتی، کمینی عمل! فاطمہ کی نامآلود آواز پر عمل اسے دیکھ گئی۔ فاطمہ بھاگتی اس کے گلے لگتی رونے لگی۔ حمزہ، ریان آگے ہوتے ہوئے فاطمہ اور عمل کو ہگ کر کے، یہ ان کا گروپ ہگ تھا۔ عمل تینوں کی محبتوں پر ایمان لاتی فاطمہ سے لگے رو دی، رو تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا عمل؟ گروپ ہگ کے بعد ریان نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بخار ہے مجھے، عمل کی نقاہت زدہ آواز پر فاطمہ، حمزہ اور ریان نے پورا کاٹیج سر پر اٹھایا۔ رانا کو ان تینوں نے مل کر نچا دیا، جس کی مدد عائزہ نے کی تھی۔
اب صورتحال یہ تھی کہ عمل ہال میں صوفے کے اوپر کمبل لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دائی اماں بار بار کچھ پڑتی پھونک رہی تھی۔ فاطمہ اور یالے عمل کی ٹانگیں دبا رہی تھی تو حمزہ تھرمامیٹر سے عمل کا بخار چیک کرتا ریان کو پکڑا گیا، جس کی ریڈنگ ریان نے لے لی۔ عائزہ رانا کے ساتھ کچن سے عمل کے لیے سوپ بنا لائی تو ثاقب بار بار ڈاکٹر کا نمبر ملا رہے تھے جو رانا نے انہیں دیا تھا، تو کوثر بیگم عمل کا ہاتھ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ عمل سب پر نظر ڈالتی اپنے لب بھینچ گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ صوفے کی گرد بنے جھرمٹ کو دیکھتا ایبک نے سرد سی آواز میں کہا۔ وہی سرد آواز اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سب ایک یکدم الرٹ ہوئے۔ آپ ہیں ایبک زارشا؟ یالے کے پوچھنے پر ریان نامے سر ہلا گیا۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے میری پراپرٹی میں کھڑے ہو کر سوال کرنے والی؟ ایبک کے پوچھنے پر عمل بولی کیونکہ کسی کی ہمت نہ تھی اس کے آگے بولنے کی۔ یہ فاطمہ کی دوست ہے، لندن سے یہاں آئی ہے۔ عمل کی جانب رخ کرتا ایبک گویا ہوا۔ جس کی دوست ہے کیا اس کے منہ میں زبان نہیں ہے جو تم اس کی طرف سے وضاحت دے رہی ہو؟ ایبک عمل سے کہتا فاطمہ کو دیکھے جو اسے نظر انداز کی اپنا بیگ دیکھ رہی تھی۔ عمل ان سے کہہ دو مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں تمہاری وجہ سے ہوں، فاطمہ کہتی عمل کو دیکھ گئی۔ فاطمہ کی بات پر ایبک سائڈ اسمائل دے گیا۔ وہ اب تک اس سے ناراض تھی جبکہ یالے سمجھ نہ سکی کہ ماجرا کیا ہے، تو ریان کو دیکھ گئی جس کے سرد گھوری پر یالے اس سے نظر ہٹاتی حمزہ کو دیکھ گئی جس نے اسے ریلیکس رہنے کا کہا۔ یالے اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے اس سناٹے کو گہرائی سے محسوس کر گئی، پھر اپنے دانت چبانے لگی۔ سر ناشتہ تیار ہے۔ رانا کے بتانے پر ایبک سر ہلاتا سب کو ناشتے کی ٹیبل کی طرف اشارہ کر گیا، سوائے عمل کے جو چپ تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ عمل تم کیا لوگی کھانے میں؟ کوثر بیگم نے محبت سے پوچھا۔ عمل نام میں سر ہلا گئی۔ سب لوگ اس کے سامنے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عمل نے اپنے اوپر سے بلینکٹ اتارا اور اپنی شرٹ ٹھیک کرتی اٹھی اور باہر کو جانے لگی۔ ایبک جس کی ہر حص عمل کی جانب تھی عمل کو باہر جاتا دیکھ کر سرد لہجے میں پوچھ گیا، کہاں جا رہی ہو تم؟ گھر۔ عمل نے یک لفظی جواب دیا۔ سب چپ تھے۔ عمل سب سے ملی مگر اس کے لہجے میں ایک سرد سی لہر تھی۔ ایاز بابا ادھر ہی آ رہے ہیں، ایبک کہہ کر ایک چمچ سے کھا گیا۔ عمل نے بنا کچھ کہے دروازہ کھولا تو سرد ہوا کا جھونکا خود سے جب ٹکرایا عمل کانپ اٹھی مگر بے حس بنی باہر نکل گئی۔ پاگل ہے بالکل۔ چمچ پلیٹ میں رکھ کر ایبک غصے سے اٹھا۔ کسی میں جرأت نہ تھی کہ وہ عمل اور ایبک کے معاملے میں بولتے۔ یالے نے فاطمہ کو حیرانی سے دیکھا جس نے اسے تسلی دی اور ناشتہ شروع کرنے کو کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ ایبک کی آواز سنتی عمل رکی مگر پلٹی نہیں۔ ایبک چلتا عمل کے برابر آیا جو کوٹیج کے پاس کھڑی تھی۔ اندر بتا کر آئی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، پھر آپ دوبارہ اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ میں گھر جا رہی ہوں، عمل سرد لہجے میں کہتی چپ ہوئی۔ کون سا گھر؟ ایبک نے تحمل سے پوچھا۔ وہ گھر جہاں پر تحفظ ہے، مان ہے اپنوں کا، کوئی کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، جہاں پر مان رکھا جاتا ہے اپنوں کا اور بنا کسی جان پہچان کے بس انسانیت کے ناطے ہی امان دیا جاتا ہے، وہ گھر۔ عمل کہہ کر رکی نہیں، کاٹیج سے باہر نکل گئی۔ تو اس گھر کا کیا جس کو تم نے سنوارا تھا؟ ایبک عمل کے ہم قدم ہوتے پوچھ گیا۔ عمل رکی، ایبک بھی رک گیا۔ وہ گھر کبھی میرا تھا ہی نہیں سر، ایک بازی تھی جو آپ نے کھیلی اور چاچو نے مجھے داؤ پر لگایا۔ سامنے آبشار کو دیکھتی عمل نے کہا۔ وہ یہ سب باتیں کسی اور سے کہہ نہیں سکتی تھی سوائے ایبک کے۔ واپس چلو عمل، وہ گھر جو تمہارا ہے، جس کی در و دیوار تمہاری منتظر آج تک ہے۔ ایبک کے مدھم مگر مضبوط لہجے کو سنتی عمل پلٹتی ایبک کو دیکھ گئی جو گرے ہائنک کے اوپر بلو کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ نہیں سر، وہ گھر میرا نہیں ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ جو تھا وہ 2 سال پہلے ہی آپ سب اپنی مرضی سے عائزہ کو دے چکے ہو۔ میں کسی کا حق کھا نہیں سکتی، اجازت دیں، اسکول میں بچے میرے منتظر ہیں، سرد مگر اونچی آواز میں کہتی عمل اب بنا ایبک کے سنے پیچھے کو اٹھتی بھاگ گئی۔ سچ ہی کہا ہے تم نے، میں نے خود ہی سب تباہ کیا، لیکن دوسرا سچ یہ بھی ہے عمل کہ ایبک زارشا کہ تمہیں واپس آنا ہی ہوگا اور میرا ہی رہنا ہوگا۔ دور جاتی عمل کو دیکھتی ایبک نے اونچی آواز میں کہا اور پلٹ گیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ جب چاہا پاس کر لیا، جب چاہا دور کر دیا، جب چاہا اپنی قربت عطا کی تو جب چاہا مار دیا۔ اب نہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ کچھ بھی کر لیں میں نہیں آؤں گی آپ کے ساتھ۔ ایک انچاہی بیوی بن کر میں صرف آپ کو تسلی اور دلی سکون کے لیے نہیں رہ سکتی۔ اسکول کے دروازے پر کھڑی عمل نے پیچھے پہاڑی پر بنے کاٹیج کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے آنسو صاف کرتی اندر چلی گئی جہاں بچے اس کے منتظر تھے، مگر حقیقت کچھ اور تھی، ایک امتحان اس کا منتظر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے فاطمہ؟ ناشتے کے بعد یالے نے فاطمہ سے پوچھا جو اس ساری صورتحال سے پریشان تھی۔ یہی پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی جس کو حمزہ کے ساتھ ساتھ ریان نے بھی محسوس کیا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے یالے، عمل کے ملنے کی جتنی خوشی تھی اتنا ہی اب سب اپنی اپنی جگہ فکر مند ہیں کہ وہ کیوں اتنا سرد لہجہ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس لہجے کی۔ تم کیا کہتے ہو حمزہ؟ فاطمہ یالے سے کہتی حمزہ سے پوچھ گئی۔ فکر فاطمہ کے لہجے میں پنہا تھی۔ اس لہجے کی فکر چھوڑو، مجھے اس سیٹھ جبار کا پتہ بتاؤ ریان، اس کا کیا سین ہے؟ حمزہ ریان سے پوچھ گیا جو منیر سے بات کر رہا تھا۔ تم سب لوگ آج ہی واپس جاؤ گے ثاقب انکل کے ساتھ۔ ایبک کی آواز سنتے سب چپ ہوئے۔ پر بھائی عمل،
حمزہ نے پوچھا۔ ایبک نے اسے گھوری دی تو وہ وہیں چپ ہو گیا۔ عمل یہی ہے، اور فاطمہ تمہاری یہ شرط تھی نا کہ عمل مل جائے، وہ مل چکی ہے۔ اب واپس جا کر شادی کی تیاری شروع کرو، اس منتھ کے لاسٹ ویک شادی ہے۔ یہ غلط ہے بھائی، فاطمہ نے احتجاج کیا۔ کچھ غلط نہیں ہے فاطمہ چوہان، آپ آج ہی واپس جا رہی ہیں، ہم بارات لائیں گے۔ اور آپ یالے افتخار؟ ایبک فاطمہ سے حتمی بات کہہ کر یالے کو پکار اٹھا، جس پر یالے نے تھوکنے گلتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ جی بھائی، آپ ہماری مہمان ہیں، فاطمہ اور حمزہ کی شادی میں شرکت کر کے ہی آپ واپس جانا۔ افتخار صاحب کے ساتھ میرے بزنس ٹرمز ہیں، ان سے میری بات ہو چکی ہے، آپ فاطمہ کے ساتھ چوہان ہاؤس رکو گی۔ ایبک کے بتانے پر یالے سوچ گئی کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ سب کی خبر ہے اس کو۔ اف، میرا معاملہ ہے، کیسے جمے گا، اف اللہ جی۔ یالے کو سوچ میں گم دیکھ کر ریان کھانسا، جس سے یالے ہوش میں آتی بولی، جی بھائی۔ ایبک کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ ہر کوئی دب جاتا تھا۔ گڈ، سب جانے کی تیاری کرو، ایبک کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ سب چپ ہوئے۔ اب پتہ چلا کہ ہم کیوں بھائی کے آگے کچھ نہیں بولتے، وہ سب جو کرتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ رہی عمل کی بات، وہ ہماری شادی میں آئے گی کیسے، یہ سب چھوڑ دو، بھائی دیکھ لیں گے۔ اور رہی سیٹھ جبار کا معاملہ، میں نے بھائی کو بتا دیا ہی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بے فکر ہو جاؤ، وہ دیکھ لیں گے۔ ریان یالے سے کہتا اپنی بات پوری کر گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ ذرا، کیا تمہارا بھائی کمپلان پیتا ہے جس کا اتنا روب و دبدبا ہے؟ ایک اتنے دراز قد اور دوسرا ان کا سافٹ مگر سرد لہجہ۔ اف، یالے آنکھوں کو مٹکاتی پوچھ گئی، جس پر سب نے یالے کے اس ٹھنڈے جوک پر ہنسنے کی بجائے نام سر ہلایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آ گئی میری کلی، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آنکھوں میں کمینگی لیے سیٹھ جبار نے عمل کو آتے دیکھ کر کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھ منگو، اس چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں، تجھے مسلنے میں بہت مزہ آئے گا۔ عمل کو مضبوط قدم سے کھڑا دیکھ کر سیٹھ جبار نے اپنے ملازم سے کہہ گیا، جو ہنس پڑا تھا۔ آنکھوں میں غصہ لیے عمل سیٹھ جبار کو دیکھتی رہی۔ تمہیں جو کرنا ہے شوق سے کرو، ابھی دفعہ ہو جاؤ، میرے بچے آنے والے ہیں۔ سیٹھ جبار اس کے ملازم کو ہنستے دیکھ کر عمل نے انہیں بے عزت کرتے اسکول سے نکلنے کو کہا، جو اب چپ ہو گیا تھا۔ پھر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سیٹھ جبار نے آنکھوں میں سرخی لیے کہا، کرتا ہے ہم کچھ تمہارا، جس ایاز بڈھے کی وجہ سے تم اچھل رہی ہو نا، اسے میں اچھے سے دیکھ لوں گا۔ خبردار اگر تم نے ایاز بابا یا ان کی فیملی کو کچھ کیا تو منہ نوچ لوں گی میں تمہارا۔ آنکھوں میں شرارے لیے عمل چبا چبا کر کہہ گئی، سیٹھ ابھی چلو، وہ شہری بابو ادھر ہی آ رہے۔ منگو نے ایبک کی لینڈ کروزر کو اسکول کے احاطے میں آتے دیکھ کر سیٹھ جبار کو کچھ غلط کہنے سے روکا، جس پر سیٹھ جبار اپنی مٹھی بند کرتا عمل کو گہری نظر سے دیکھتا چلا گیا۔ عمل نے بنا پلٹے ٹوٹے کمرے میں قدم رکھ دیا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو سیٹھ جبار؟ اپنے مخصوص سرد لہجے میں ایبک نے پوچھا۔ کچھ نہیں بابو، بس اس چھوکری کو کہنے آیا تھا کہ اب کوئی گند نہ کرے، پہلے بھی وہ اپنے کرم زبان سنبھال کر بات کرے سیٹھ جبار۔ عمل کی کردار کشی پر ایبک سرد آنکھوں سے سیٹھ جبار کو کہہ گیا، جو وہیں چپ کر گیا، میں چلتا ہوں، اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے سیٹھ جبار، چبا چبا کر ایبک نے کہا، اور سیٹھ جبار سر ہلاتا اسکول کے احاطے سے نکل گیا۔ کامران؟ جی سر؟ اس پر نظر رکھو، مجھے ڈر ہے کہ یہ انسان اسکول کو یا عمل کو نقصان نہ دے، دھیان رکھنا، اور میری اس علاقے کے SHO سے بات کروا دو، کامران سے کہہ کر ایبک عمل کے پیچھے کمرے میں چلا گیا، جبکہ کامران اپنے سر کی بات پر عمل کرنے کو انتظامات کرنے چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا یار بھائی، ہمیں جانے کا کہہ کر اب عمل کے پاس چلے گئے ہیں، منہ بناتے ہوئے فاطمہ بولی، جس کے جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، جس کی ہمنوا یالے بھی تھی۔ جانا تو پڑے گا نا فاطمہ، ریان نے موبائل چیک کرتے ہوئے کہا۔ یہ فاؤل ہے ریان، یالے نے جیرا کی۔ اس میں کیسا فاؤل یالے افتخار؟ اپنی آئی برو اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ فاؤل ہی ہے، ہم یہاں عمل آپی یا بھابھی؟ ریان نے تصحیح کی، جس سے بولتے یالے رکی، پھر بولی، یہ فاؤل ہی ہے، ہم یہاں عمل بھابھی سے ملنے آئے ہیں، اور وہ ہمیں ملنے کی بجائے واپس بھیج رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ فاؤل نہیں ہے، اس میں کچھ، کیونکہ سر نے کچھ نہ کچھ سوچ ہی رکھا ہوگا۔ رانا کے کہنے پر یالے اسے گھور گئی، جو ایبک کو سر کہہ گیا تھا۔ ہوز سر؟ برو؟ یالے نے ناسمجھی سے پوچھا۔ رانا سر یالے کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، ایبک سر۔ ہیو یو گون میڈ برو؟ ہی از یور بڈی اینڈ یو آر کالنگ ہم سر؟ واٹس دا میٹر برو؟ کندھوں کو اچکاتے یالے نے پوچھا، جبکہ رانا گھبرا گیا۔ ساتھ ہی بیٹھی عائزہ نے حیرت سے رانا کو، پھر اس سے بے تکلف ہوتے یالے افتخار کو دیکھا۔ صبح سے وہ رانا کے ساتھ بہت فرینک ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یالے افتخار عائزہ کو چبھ رہی تھی۔ وٹ؟ یالے نے رانا کی گھوری اور وارننگ پر پوچھا۔ ایاز بابا۔ یالے کو جواب دینے کے بجائے رانا اندر آتے ایاز بابا کو دیکھتا کھڑا ہوا، جس سے سب کی توجہ بٹی، مگر عائزہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ آئیں بابا، اندر اس طرف، رانا نے ادب احترام کا مظاہرہ کرتے ایاز بابا کو سہارا دیتے کہا، جو چڑھائی کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ صوفے پر بیٹھ کر ایاز بابا نے اپنی سانس بحال کی۔ حمزہ کے اشارے پر فاطمہ کچن سے پانی لے آئی۔ یہ ایاز بابا ہیں، ان کے پاس عمل میم تھی، ان کے بیٹے کے اسکول میں وہ ٹیچر ہے جو سیلاب کی نظر ہوا تھا۔
اب وہاں ایبک سر اسکول دوبارہ سے بنا رہے ہیں۔ سب کی سوالیہ نظروں پر آنا نے ایاز بابا کا تعارف کروایا، جس پر سب مشکور ہوئے، جبکہ یالے نے ایبک کے سر پر آنکھوں کو گھمایا ایبک سر پر آنکھوں کو گھمایا اور ایاز بابا یہ سب عمل میم کے اپنے ہیں، ان کا خاندان ہے یہ۔ رانا کے بتانے پر ایاز بابا شکر ادا کر گئے، ورنہ اس بوڑھی جان میں کہاں ہمت تھی کہ وہ جوان بچی کی حفاظت کر سکے۔ آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی، بہت صابر بچی ہے، میں اب فکروں سے آزاد ہو گیا ہوں، اللہ پاک اسے سارے جہان کا سکھ عطا کرے، ایاز بابا نے صدقے دل سے کہا، جس پر سب نے ہی آمین کہا تھا۔ آپ یہاں خیر سے بابا؟ ثاقب چوہان کے پوچھنے پر ایاز بابا نے کپ پانی کا گلاس فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا، شکریہ بچے، آباد رہو۔ جی چوہان صاحب، میں آپ سب کی دعوت کا پیغام لے کر آیا تھا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سب آج کا کھانا میرے دسترخوان پر کھاؤ۔ آپ کی دعوت کا شکریہ ایاز بابا۔ ثاقب چوہان کے روکنے پر سب کی سانس تھمی، سب روکنا چاہتے تھے ادھر ایک تو ایبک کے واپس آ جانے کا آرڈر اور دوسرا یہ دعوت۔ ہم ضرور آئیں گے۔ ثاقب چوہان کے کہنے پر سب کی تھمی سانس بحال ہوئی۔ ٹھیک ہے چوہان صاحب، میں انتظار کروں گا آپ سب کا، ایاز بابا کہہ کر اٹھے۔ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں بابا، رانا کے آگے ہوتے انہیں تھاما جب وہ مسکرا گئے تھے۔ لو یو پاپا، فاطمہ کہتی ثاقب چوہان کے گلے لگ گئی۔ لو یو ٹو مائی ڈال۔ اب تو اداس نہیں ہو نا تم؟ فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر ثاقب چوہان نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ فاطمہ نے بتا کر کوثر بیگم کے بارے میں پوچھا، جو سفر کی تھکان سے نڈھال اب آرام کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ سو رہی ہے اب، اور میں نے ایبک سے بات کر لیا، ہم آج کی رات ادھر رکیں گے، پھر صبح واپسی، سمجھے سب؟ فاطمہ سے کہہ کر ثاقب چوہان نے عائزہ، ریان، حمزہ اور یالے سے کہا، جو خبر سنتے ہی ثاقب چوہان پر خوشی کے مارے چمٹ گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ کتے کا کام ہے بھونکنا، تو بھونکنے دیں آپ اسے، اور جائیں یہاں سے، درشتی سے عمل بولی۔ ڈال، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ایبک عمل کے لہجے کی کڑواہٹ محسوس کرتا کہہ گیا۔ نہیں ہوں میں آپ کی ڈال، عمل درشتی سے بولتی پیچھے کو ہوئی۔ ہو تم میری ڈال، میری زندگی، میری عمل ہو، ایبک نے یقین دلایا۔ ہاں، جیسے اس دن آپ نے یہی سب کہا تھا، پھر مجھے کیا ملا؟ دھوکہ، بلاسٹ اور بے وفائی۔ عمل کی بات پر ایبک کا سر گھما۔ کیسا دھوکہ اور کیسی بے وفائی؟ ایسا کچھ نہیں تھا ڈال، کسی نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ ایبک نے عمل کو سمجھانا چاہا، جو اس سے بدگمان تھی۔ آپ نے دیا، آپ نے مجھ سے نفرت کی انتہا کرتے ہوئے اپنے ہی گھر کو میرے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی۔ عمل چلائی۔ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ عمل کے الزامات صبر سے سنتے ایبک نے پوچھا۔ عمل نے نخوت سے سر کو جھٹکا۔ جس نے بھی کہا ہو، آپ چلے جائیں یہاں سے، اور سب کو بھی یہاں سے لے جائیں۔ رفیق جنجوا نے کہا تھا نا تم سے یہ سب۔ بولو، ایبک کے پوچھنے پر عمل چپ رہی، جس پر لب بھینچے ہوئے ایبک اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ عمل کو سب بتانے کا فیصلہ کرتا ایبک کہنے لگا، اس دن جب تم ولا آئی تھی، تب میں کہیں جا رہا تھا، تمہیں یاد ہوگا میرے ہاتھ میں فائل تھی، جس میں رفیق جنجوا کے تمام گناہوں کے ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ پاور آف اٹارنی بھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، چپ کر جائیں آپ، عمل زور سے چلائی۔ اسکول کے احاطے میں لگے درخت پر بیٹھے پرندے عمل کے چیخنے پر اڑے۔ تمہیں سننا ہوگا سب، سمجھی تم؟ آپ کی غلام نہیں ہوں، بیوی تو ہونا۔ بیوی، جس کو پہلے اپنے قرب کی سزا دی، پھر اس قرب کی نشانی کو گوا دیا۔ عمل نے طنز کیا، جبکہ ایک کرب سب ابھرا عمل کے چہرے پر، جس کو دیکھتے ہوئے ایبک تھما، پھر پوچھ گیا، تم جانتی تھی کہ تم پریگننٹ ہو؟ میرے سوال کا جواب دو عمل، تم جانتی تھی کہ تم پریگننٹ ہو؟ عمل کے چپ رہنے پر ایبک اونچی آواز میں کہہ گیا، ہاں جانتی تھی میں، مجھے خود بعد میں پتہ چلا، کتنا یاد کیا تھا میں نے آپ کو، پر آپ ایسے گئے کہ آئے ہی نہیں۔ رانا بھائی سے پوچھا، انہیں بھی نہیں پتہ تھا۔ جانتی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور آپ کی انچاہی اولاد کی، جیسے میں انچاہی بیوی تھی۔ آپ کے لیے وقتی سکون ہوا، وہ خون کا لوتھڑا ہی رہا، اور نہیں آیا اس سے رحم اس بے رحم دنیا میں۔ اپنی کھولن نکالتی عمل کے آنسو بہے۔ عمل، ایبک تڑپا اور روتی عمل کے پاس ہوا کہ عمل اپنی بے بسی بیان کرتی 4 قدم پیچھے کو ہوئی۔ میں نہیں بھولی کچھ بھی، وہ آپ کا مجھ کو تڑپنا، مجھے اذیت دینا، مجھے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اسی کمرے کے اسٹڈی روم میں اپنانا۔ آپ کی وحشت میں نے سہی ہے، اور میں نے کیا مانگا آپ سے؟ آپ بھی ایبی، کچھ بھی نہیں۔ میرے ہاتھ دیکھیں ایبی، ان میں وہ لوتھڑا ہے خون کا جو شاید آپ کی وحشت تھا، مگر میرے لیے تو زندگی تھا نا، اس قید خانے میں جینے کی واحد وجہ، مگر وہ سب بھی راس نہیں آیا مجھے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی عمل بھیگی آواز میں اپنا کر بیان کرتی بولے جا رہی تھی۔ ایبک شرمندگی اور ندامت سے سب سنتا اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ اپنی طبیعت کے خراب ہونے پر میں نے بہت کوشش کی کہ آپ سے رابطہ کروں اور بتاؤں کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، پر میں کس سے کہتی کہ آپ کو میرے پاس لے آئیں؟ میری جان جلتی آپ کو عائزہ کے ساتھ دیکھ کر، پر میں چپ رہی، آپ کی عداوت پر خاموش ہو گئی۔
मुंह पर उंगली रखती अमल बोली जबकि आंखों से आंसू रवा दवा थे। जब मैं सीढ़ी से गिरी मेरा ध्यान उधर था। अपने पेट पर हाथ रखती अमल ऐबक को आंखें कर्ब से मूंदने पर मजबूर कर गई थी। नहीं मालूम था कि वो इतना टूट चुकी थी जिसको समेटने के लिए ऐबक को पहले खुद से जुड़ना था, फिर उस मासूम को जाने जहाँ को समेटना था। मैं यही सोचती बेहोश हुई थी कि अगर इसको कुछ हुआ तो मेरा क्या बनेगा। मगर जब होश आया खुद को अस्पताल में पाते सब समझ गई कि मेरी कोख उजड़ चुकी है। आपके सामने मैंने ऐसा रवैया रखा कि मैं कुछ नहीं जानती, मगर नर्स के बताने पर मैं खून की आंसू रोती। आप तो वहाँ से भी चले गए थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। आपकी औलाद खोई थी मैंने, ताज़ियत की हकदार थी मैं, पर आप कमरे से जाने के बाद वापस ना आए और मैं अंदर ही अंदर रोती अपनी औलाद पर फातिहा पढ़ती। साकिब अंकल के साथ विला उस कैद में वापस आई, इस उम्मीद पर कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कौन हूं और मैं क्या खोकर आई हूं। पर आपने चंद कलमात कहे और चल दिए जो मुझे ज़िंदगी तो नहीं मगर जीने की वजह दे गए। पर आपकी नफ़रत मुझसे इतनी ज़्यादा थी कि मेरा असल जान लेने के बावजूद भी आपने मुझे और विला को ब्लास्ट से ख़त्म करना चाहा। क्यों इतनी नफ़रत की मुझसे? जुर्म क्या था मेरा? अमल कहती रोती फिर नीचे फर्श पर बैठ गई। ऐबक ने अमल को बैठने से रोका मगर वो उसका हाथ झटक गई। मुझ में हिम्मत नहीं है आपके सितम सहने की मज़ीद। आपसे गुजारिश है कि आप अपना यह खूबसूरत सा वजूद लेकर यहाँ से चले जाएँ। अगर आपने कभी मुझे चाहा है तो उस चाहत की कसम चले जाएं वापस। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अमल अपने हाथ जोड़ती ऐबक से इल्तिजा कर गई। ऐबक अमल के चेहरे पर खुद के लिए बेतमादी देखता खड़ा हुआ फिर बिना कुछ कहे चला गया। अमल ऐबक के जाते फूट फूट कर रोती। आंसू नमक से लागे, रिश्ते हैं कच्चे धागे, रेत पे अपने साए खुद से क्यों दूर भागे। खींच के हमको लाया कहाँ पे नसीब वे, खुदाया वे इश्क है कैसा ये अजीब वे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ये सब क्या है? लॉन में आते याले ने राना से पूछा जो सेल पर टाइपिंग कर रहा था। याले के पूछने पर कंधे उचका गया। क्या सब याले? सीरियसली ब्रो, आप ऐबक भाई को सर कह रहे हो जबकि वो आपका बडी है, आपका फ्रेंड। मेरी माँ चुप। याले को चीखता देकर राना आयजा की मौजूदगी पर उसके मुंह पर हाथ रखकर गया कहीं वो सुन ना ले। क्या है भाई? अपना आप राना की गिरफ्त से आज़ाद करवाते याले। डैड टोल्ड मी एवरीथिंग, द रिवेंज इज टेकन नाउ। वाई आर यू हेयर इन दिस सिचुएशन व्हेन यू कॉल योर बडी एज सर? सीरियसली ब्रो, व्हाट्स द मैटर, टेल मी। याले कहती चुप हुई कि पीछे आती आयजा वहीं रुकी। राने याले का जवाब देने को पलटा कि आयजा के चेहरे पर आई हैरत गम और गुस्सा देखता रुका। याले ने पीछे पलट कर आयजा को देखा फिर संजीदा होते बोले, नाउ व्हाट डिड यू वांट मिस आयजा? याले बिहेव्ड। राने याले को टोकता आयजा के पास आया। मेरी बात सुनो आयजा, मैं तुम्हें बताने वाला था। याले इफ्तिखार मेरी बहन है। आयजा ने आंसू भरी निगाह उठाकर राना को देखा। क्या क्या ना था उन आंखों में? शिकवा, दर्द, बेबसी और अपने बेवकूफ़ बन जाने का एतराफ़, एतमाद का किरची किरची होना। राना सब महसूस करता रुका। आयजा अपने आंसू साफ करती बिना कुछ कहे उल्टे कदम उठाकर। राना की आंखों में दर्द उमड़ आया जिनमें रोकने की आस थी, मोहब्बत थी। आयजा ने नामे सर हिलाते उन आंखों के पैगाम को तर्क किया और भागती अंदर चली गई। पीछे राना अपनी मुट्ठी बंद कर गया। नहीं मुश्किल वफ़ा ज़रा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सज़ाएं सुनो। आयजा को यूँ थमना और राना से शिकवा करती आंखों में आंसुओं का आना याले को यकीन दिला गया कि मोहब्बत इधर भी है तो उधर भी है। राना के कंधे पर याले ने हाथ रखा और नज़र सामने थी जहाँ पोर्ट से आयजा अपना बैग लिए ड्राइवर के हमरा वापस जाने को तैयारी कर रही थी तो राना की प्यासी आंखें उसको जाता देख रही थी। याले राना से पूछ गई, ये सब कब से है भाई? शायद पहली नज़र से। कॉटेज से बाहर जाते कार को देखते राना ने बेबसी से कहा, आपने बताया क्यों नहीं उसे? इसी मौके की तलाश में था। अब पता नहीं, मैं डैड से बात करती हूँ। नहीं रुको याले, अभी नहीं। अभी नहीं तो कभी भी नहीं, मजबूत इरादा करती याले कहती अंदर को चली गई जबकि राना सर झुका गया। ये वो क्या कर गया था? काश वो वक्त को वापस ले आता और आयजा को बता देता कि वो एडवोकेट राना इफ्तिखार अहमद का बेटा राना अरहम है और याले इफ्तिखार उसकी बहन। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।